جب یہ بات شاہ زیب اور شاویز کو پتہ چلی تو وہ لوگ بہت غصے میں تھے، مگر شاویز شاہ زیب کو سمجھاتا رہا۔ لگتا ہے اس کا دماغ سٹھیا گیا ہے، شاہ زیب نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ شاویز نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کچھ کہا تھا۔ زحال کا تو حال ایسا تھا کہ جیسے زمین پر پاؤں ٹک ہی نہ رہے ہوں، وہ بس خوش ہوئے جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن تو ان کا ویسے ہی گزر گیا، باقی بچے 6 دن۔ ان 6 دنوں میں سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ معاویہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سگریٹ ہونٹوں سے لگائے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ اتنا سیدھا ہے تو نہیں جتنا دکھتا ہے، ضرور اس نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے ہی مخاطب تھا، لیکن آیت کو تو میں کسی صورت اس کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خود فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مگر حیرت کی تو بات یہ تھی کہ سب لوگ چپ تھے۔ بھائی، آپ چپ کیوں ہیں؟ شادی کو بس 2 دن رہ گئے ہیں، ابھی تو آپ کو آیت کو بھی کچھ یاد نہیں آیا ہے، اور یہ شادی روکنی ہے، اور آپ کو اپنی بھی شادی روکنی ہوگی۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مگر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ انوشا آج پریشان ہو کر سیدھا شاذم سے پوچھنے ہی آ گئی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بھروسہ رکھو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ ایک پل کے لیے تو انوشا بھی ٹھٹک گئی تھی، اور پھر اللہ اللہ کر کے 2 دن بھی گزر گئے۔ یعنی آج رات شادی تھی۔ آیت اور معاویہ کی شادی اور نکاح، شاذم اور زحال کی رخصتی والا دن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ زحال لال کلر کا جوڑا پہنے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا حسین ہے نا یہ سب کچھ۔ بالآخر جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں جو چاہتی ہوں حاصل کر کے رہتی ہوں، بس ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ افسوس۔ وہ اسی طریقے سے شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور انوشا اندر داخل ہوئی۔ انوشا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، زحال بھی اس کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ انوشا میری جان، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ انوشا قریب آئی، اتنا قریب کہ اس کے اور زحال کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، مگر افسوس، آپ کے الفاظ آپ ہی کو لوٹانے آئی ہوں۔ آپ کے اوپر یہ لال کلر کا جوڑا نہیں سوٹ کرتا، بلکہ کچھ اور کرتا ہے۔ بے فکر رہیں، کچھ دیر بعد جو آپ پر سوٹ کرتا ہے وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ پہنیے گا ضرور، کیونکہ آپ جیسی لڑکی پر یہ اچھی چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے زحال کو دیکھ رہی تھی۔ زحال اس کو دیکھتی رہی اور پھر مسکرائی۔ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اتنی جرأت ہے آپ میں؟ گویا وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میں کر کے دکھا سکتی ہوں، اور میں انہی ہاتھوں کو توڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ زحال اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ لگانے لگی، جب انوشا نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ مجھے آپ کے وجود سے بھی گھن آتی ہے، آئندہ یہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے مت چھوئیے گا۔ پتہ ہے، میں تو آپ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، جو آپ مجھے کہتی تھی نا۔ اب وہ سب آپ کے ساتھ ہوگا، انتظار کیجیے گا زحال آپ ہی۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زحال تو ہکا بکا اس کو دیکھتی رہی۔ جو لڑکی کچھ دن پہلے اسے ڈر رہی تھی آج اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور سچ میں زحال پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر شادی کا سوچ کر وہ خود ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے مسکرانے لگی۔ ان سب سے بدلہ لوں گی میں، بس شادی ہونے دو ایک بار، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاذم کالی شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں اس حویلی میں لایا تھا، مگر وہ شوہر ہونے کا حق نہیں ادا کر پایا، اور اب وہ کسی اور سے شادی کر رہا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر کے رہے گا۔ نیچے سب لوگ بجھے ہوئے منہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ شادی سے تو کوئی خوش ہی نہیں تھا، اور رابعہ بیگم کی آنکھوں میں بھی جو زحال کے لیے محبت کی پٹی تھی وہ بھی اب اتر چکی تھی، کیونکہ سب لوگوں نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ رابعہ بیگم تو ہکا بکا سب کچھ سن رہی تھی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے نکاح خواہ آ چکے تھے۔ زحال کو تمنا اور عائشہ لے کر آ رہی تھیں۔ زحال کے چہرے پر ایک غرور تھا۔
سب کچھ جیتنے کا غرور، سب کو ہرانے کا غرور اور سب کچھ حاصل کرنے کا غرور، مگر یہ غرور کب تک قائم رہنا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ وہ اسی طریقے سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ اسی طریقے سے قائم تھی۔ اس کو شازم کے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ شازم بالکل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیچ میں پردہ لگا دیا گیا تھا۔ سب لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر معاویہ کا حال دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی شازم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اتنا جلدی تو ہار نہیں مانے گا، پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، مگر ابھی انتظار کرنا تھا۔ آیت مسکراتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ شازم کی نظر آیت پہ پڑی تو وہ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ معاویہ بھی آیت کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ دور ہو ہی نہیں رہی تھی۔ قاضی اپنے الفاظ دوہرانا شروع ہوا۔ زحال سفیر ولد محمد سفیر، آپ کا نکاح شازم چودھری ولد سیف اللہ چودھری کے ساتھ 30 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقف کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور جیسے ہی الفاظ زحال کے کانوں تک گئے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور سب لوگوں کے چہرے سفید پڑنے لگے۔ سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ابھی شازم کچھ کر دے گا اور سب کچھ رک جائے گا، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شازم کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی اب شازم کی طرف متوجہ تھا۔ شازم چودھری ولد سیف اللہ چودھری، آپ کا نکاح زحال سفیر ولد محمد سفیر کے ساتھ 30 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقف کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بھائی انکار کر دیں۔ سب لوگوں کے دلوں میں بس یہی الفاظ تھے۔ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھے شازم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ قبول ہے۔ اور سب کو لگا کہ وہ لوگ اگلی سانس نہیں لے پائیں گے۔ اس نے قبول ہے کہہ دیا تھا۔ اس نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زحال نے جب اس کے الفاظ سنے تو وہ بے یقینی سے شازم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بے یقین اس لیے تھی کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شازم اتنی آسانی سے ہاں کر دے گا، مگر اس نے کر دیا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اور اس پل معاویہ شاہ کے موبائل پر نو کا میسج جگمگایا، اور جیسے ہی اس نے میسج کھولا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے شازم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی نظریں گھما کر معاویہ شاہ کو دیکھا تھا۔ شازم چودھری، اس نے غصے سے سرگوشی والے انداز میں اس کا نام پکارا تھا۔ یعنی میں غلط نہیں تھا، تمہاری یہ خاموشی آنے والے طوفان کی علامت تھی، اور تم طوفان لا چکے ہو۔ شازم اسی طریقے سے بیٹھا رہا۔ قاضی نے جب دعا ختم کی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے ملنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ خانزادہ ایوب کی گرجدار آواز آئی تھی۔ ان کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ خانزادہ ارباز بھی غصے سے آگے بڑھے تھے، انہیں اپنی بھانجی جان سے زیادہ عزیز تھی، اور شازم کے بھروسے وہ سب لوگ خاموش تھے۔ اور اس نے کیا کر دیا؟ زحال پرسکون ہو کر صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اگر کچھ ہو بھی جاتا تو اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ زحال سفیر سے زحال شازم چودھری بن گئی تھی۔ ابھی شازم اسی طریقے سے خاموش کھڑا تھا جب اچانک سے LED جگمگانے لگی۔ سب کی نظریں LED پر جا پہنچی، اور اس میں جو مناظر دکھائے جا رہے تھے وہ سب کا خون خوش کر چکے تھے۔ سامنے LED پر زحال موجود تھی جو انوشے سے بات کر رہی تھی، اور اس کے اور انوشا کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ سب لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زحال خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں نا شازم بھائی بے قصور ہیں، آپ نے ان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، آپ اتنا کیسے گر سکتی ہیں؟ زحال انوشے کی طرف گئی اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ شازم میرا ہے، وہ بچپن ہی سے میرا تھا، مگر گھر والوں نے کیا کیا؟ میرے شازم کو مجھ سے چھین لیا اور اس حفصہ کو دینے لگے۔ وہ حفصہ جو ہر وقت اپنے غرور میں اندھی رہتی تھی، جو ہر وقت گاؤں کی سردارنی بننے کے سپنے دیکھتی تھی، اور گھر والوں نے اسے سردارنی بنانے کا سوچ بھی لیا، اور میں چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہتی۔ سب سے پہلے میں نے فائق کو مارا، کیونکہ وہ حقیقت جان چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں شازم سے عشق کرتی ہوں، اور میں اس کے لیے ہر حد پار کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ میں کسی کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے اس کو آرام سے کہا کہ تم شادی سے انکار کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کہا کہ وہ حقیقت سب کے سامنے لائے گا۔ آخر حفصہ شازم کی منگیتر تھی، وہ اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر میں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ جو میرے راستے میں آتا گیا میں سب کو ہٹاتی گئی۔ تم جانتی ہو
نازیہ مومانی کو بھی میں نے مارا تھا۔ اس عورت کو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتی تھی مگر زہر دے کر مارنا پڑا۔ اس عورت نے میری ماں کی زندگی اس حویلی میں حرام کی ہوئی تھی۔ ہر وقت انہیں تانے دیا کرتی، انہیں اذیت میں رکھا کرتی تھیں۔ میں نے میری ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نمازوں میں اپنی موت کی دعا کرتی تھیں اور پھر انہیں موت آ گئی۔ اور اس دن میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کو اس گھر سے نہیں بلکہ اس دنیا سے نکال دوں گی۔ انوشے سانس رو کے سب کچھ سن رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے، ہمارے پیارے ماموں جان چودھری سیف اللہ خود نہیں مرے تھے بلکہ میں نے مارا تھا۔ اتنا بے رحم انسان کے لیے موت ہی اچھی تھی۔ میری ماں خانزادہ ایوب کو پسند کرتی تھی، اپنی محبت نہیں ملی تو میری ماں کی محبت چھین لی۔ اور میرا باپ ہر وقت میری ماں کو یہ تانے دیا کرتا تھا کہ وہ کسی اور کی محبوبہ ہے، کسی اور کو اپنے دل میں ابھی تک بسائے بیٹھی ہے۔ اور میری ماں قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ چیز کہتی تھی کہ میں نے اسی دن خانزادہ ایوب کو دل سے نکالا تھا جس دن میں آپ کے نکاح میں آئی تھی، مگر وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اس نے میری ماں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تمہیں اس وقت بورڈنگ میں بھیج دیا گیا تھا اس لیے تاکہ تم کچھ بھی نہ دیکھ سکو، مگر میں بڑی تھی، میں ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ میرا باپ میری ماں کے سامنے غیر عورتوں سے بات کیا کرتا تھا اور پھر ایک دن میری ماں کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ میری ماں روتی رہی، سسکتی رہی، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا۔ اور تم جانتی ہو اس آدمی اور اس کی بیوی کو بھی میں مار چکی ہوں۔ وہ انسان باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ منشا چودھری کو اپنی زندگی سے نکال کر اس عورت کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، مگر یہ بہت بڑی غلطی تھی اس کی۔ اگر اس کی زندگی میں منشا چودھری نہیں تو وہ زندگی جینے کے حق ہی نہیں رکھتا، وہ جنونی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انوشے کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ کیسے اتنی آسانی سے اتنی بڑی باتیں کر سکتی تھی۔ تم جانتی ہو، طلاق کے بعد جب ہم لوگ حویلی واپس آئے تھے تب بھی میری ماں یہی دعا کیا کرتی تھی۔ پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ خانزادہ ایوب اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اور میں اپنی ماں کو کہتی تھی کہ آپ اس انسان کے لیے دعا مانگ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تب پتہ ہے منشا چودھری کیا کہتی تھی؟ خانزادہ ایوب میرے لیے ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، مجھے دھوکہ تو قسمت نے دیا ہے۔ صدف خانزادہ اور خانزادہ ایوب آئے تھے اس دن، اگر بھائی صاحب مان جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر چودھری سیف اللہ نہیں مانے۔ انہوں نے اپنی انا کو اوپر رکھا اور اپنی بہن کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ تو پھر اسے بھی تو آگ لگنی چاہیے تھی نا، اس کی حویلی کو بھی تو ویران ہونا چاہیے تھا۔ اگر میری ماں کی زندگی ویرانی میں ڈال دی گئی تھی تو سب لوگوں کو ویران ہونا تھا۔ اور پھر دیکھو، آج اچھی خاصی ہستی مسکراتی حویلی کو میں نے ماتم میں بدل دیا۔ فائق کے قتل کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے مظلوم سمجھ کر میرا نکاح شازم سے کروا دیں گے، مگر انہوں نے میرا نکاح آہل سے کروانے کا سوچا۔ لیکن میری پیاری بہن تم تھی نا، اس وقت میں نے تمہارا استعمال کیا، مگر جب تم نے شازیب خانزادہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آہل دوبارہ میرے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن دیکھو، آہل کو بھی خانزادہ یعنی دشمنوں کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ میرا راستہ پورا صاف تھا، لیکن اب آیت کو تو شازم اپنی بیوی ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ تو ہر دن نوکروں سے بدتر زندگی گزارتی تھی، ہر دن اسے جانوروں کی طرح پیٹا جاتا تھا، نوکروں کے بعد اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ اگر نوکر بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے تو وہ ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ وہ گاؤں کے سردار کی بیوی ہونے کے باوجود بھی نوکروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، تو مجھے آیت سے کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ مگر جب میں نے حفصہ کو غائب کیا تو میری باتیں اس بوڑھی ملازمہ نے سن لی تھی، اور پھر کافی عرصے تو میں نے اسے خاموش رکھا، مگر اس پر تو وفاداری کا جن سوار ہو گیا تھا، اور پھر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مارنا پڑا۔ جب شازیب کی شادی کی بات ہو رہی تھی اور چودھری سیف اللہ نے میری شادی شازیب کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا، تو پتہ ہے اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کہ وہاں جا کر جیسے میں نے چودھریوں کے لوگوں کو ختم کر دیا ویسے خانزادہ لوگوں کو بھی ختم کر دوں گی۔ مگر میرا سارا منصوبہ پانی میں پھر گیا۔ میرا تو منصوبہ یہی تھا کہ سب کو مار کر جب حویلی واپس آؤں گی تو ایک مظلوم بن کر دوبارہ شازم کو اپنا بنا لوں گی، کیونکہ رابعہ بیگم تو ویسے بھی میری باتوں میں آ جاتی تھی۔ مگر دیکھو، تم نے اور اس سے چھپ کے نکاح کر لیا، اور اس وقت میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا منصوبہ ہار چکا ہے، میں بہت بڑی بازی ہار چکی ہوں، اور پھر مجھے شازم کو اپنا بنانا تھا۔ جب آیت یہاں سے گئی تھی تو میں نے شکر کا سانس لیا تھا،
ورنہ تم جانتی ہو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرنے والی تھی جیسا میں نے سب کے ساتھ کیا، کیونکہ شادی کے ایک رات پہلے آیت شاذم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کو مارنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ شاذم کی آنکھوں میں بھی آیت کے لیے محبت تھی، اور وہ میں دیکھ سکتی تھی۔ جس محبت کے لیے میں اتنا سب کچھ کر رہی تھی، وہ محبت اس 2 کوڑی کی لڑکی کو مل رہی تھی، اور وہ اس محبت بھری آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر دیکھو، میرا کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلی گئی۔ یہیں سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید کچھ عرصے بعد آیت کا ماتم منائے گا اور پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، مگر وہ تو پاگلوں کی طرح آیت کو ڈھونڈنے لگ گیا، اور پھر میرے پاس بس یہی پلان بچا تھا کہ میں آہل کی شادی والے رات اپنا کام سر انجام دوں۔ میں نے شاذم کو میسج کیا تھا کہ میں آیت کے بارے میں جانتی ہوں، اور میں نے اس کو کلب بلایا تھا، وہاں پہ اس کو شراب پینے کا کہا تھا، اور پھر 2 نقاب پوشوں کو میں نے اس کی طرف بھیجا تھا۔ ویسے بھی شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے حویلی کے سارے لوگ سو گئے تھے، اس لیے میں نے بآسانی ان لوگوں کی مدد سے اسے کمرے میں لٹا دیا تھا، اور پھر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا تھا۔ میں اس کو وہیں پہ ہی چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر میں نے کچھ عرصے بعد سب کو یہی بتایا کہ اس رات اس نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ غلط کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاذم کو کچھ نہیں یاد ہوگا، اور ایسا ہی تھا، اسے کچھ بھی نہیں یاد تھا، اس لیے سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ لیکن اس بوڑھی ملازمہ نے ساری باتیں اپنی بیٹی کو بتا دی تھیں، اور میرے لیے وہ بھی اب گلے کا کانٹا بنے۔ اس سے پہلے میں اسے اس دنیا سے بھیجنا چاہتی تھی، مگر اسے بچانے کے لیے وہاں پر آہل اور عائشہ اسے بچا چکے تھے۔ میں نے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر پھر آیت کے زندہ ہونے کا پتہ چلا تو میرے سر پہ گویا کسی نے آسمان ہی گرا دیا تھا۔ وہ آیت زندہ تھی اور میرے لیے مصیبت بننے والی تھی، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے تو مجھے تھوڑا سا سکون ہوا تھا، مگر سب لوگ اس کی یادداشت واپس لانے میں لگے ہوئے تھے، اور اس لیے میں نے طبیعت خراب کرنے کا ناٹک کیا تھا۔ اور پھر دیکھو، بس 3 دن بعد میری اور شاذم کی شادی ہے، وہ میرا ہو جائے گا، صرف میرا۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ یہ ویڈیو اس نکاح سے 3 دن پہلے کی تھی۔ زحال نے پہلے انوشے کو صرف یہی بتایا تھا کہ اس نے فائق کا قتل کیا ہے، اور دوسری باری میں جب وہ شاذم کے بارے میں اس سے پوچھنے گئی تھی تو اس نے الٹا اس پہ الزام لگا دیا تھا کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اس بچے کو ختم کر دو۔ مگر شاذم کے کہنے پر انوشے دوبارہ اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا۔ شاذم نے انوشے کو کہا تھا کہ وہ اتنا اسے اکسا دے کہ وہ اپنا ہر گناہ کا اعتراف کر دے، اور ایسا ہی ہوا تھا، اس نے ہر گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی، سب کے چہرے ایسے تھے کہ جیسے ان کے اندر روح ہی نہ ہو۔ زحال اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب داخلی دروازے سے ڈاکٹر اندر آئیں، زحال ان کو دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ ویسے تو اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت سب کے سامنے ہے، مگر ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی سچ بتائیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سفید پڑتی زحال کو دیکھا اور پھر سب کچھ بتاتی گئی کہ ڈاکٹر کو اس نے ایک بھاری رقم دی تھی غلط رپورٹس بنانے کی، اور اس نے بھی پیسے کی لالچ میں غلط رپورٹ بنا کے ان کو دے دی تھی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے انوشے، تم کر رہی ہو نا یہ؟ وہ چیختے ہوئے اپنی بے قصوری ثابت کر رہی تھی۔ مومانی جان یہ سب۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ رابعہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ رسید ہوا۔ کم بخت لڑکی، میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھا، اور تم نے یہ کیا کیا؟ میرے شوہر کو مار دیا، میرے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ کتنا گر سکتی ہو تم؟ مجھے جب سب نے کہا تھا یہ حقیقت ہے، میں تب بھی نہیں مانی تھی۔ میرے دل میں یہ دعا تھی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، مگر تم اتنا گر سکتی ہو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زحال گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل زحال چیخنا شروع ہوئی، کیونکہ اب اس سے اور ڈرامہ زیادہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہے میں نے، بتائیں مجھے۔ ہمارے گھر کو بھی تو آپ کے شوہر نے ہی برباد کیا تھا نا۔ اگر وہ اس دن شادی کے لیے مان جاتے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا، مگر انہیں اپنی انا پیاری تھی۔ صدف خانزادہ کا بدلہ انہوں نے منشا چودھری سے لیا تھا، اور میں نے جو کہا تھا، مجھے اس سے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے میرے کسی عمل پر افسوس نہیں ہے۔ اور آپ بتائیں خانزادہ ایوب، آپ نے تو محبت کی تھی نا منشا چودھری سے، تو اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں لڑے آپ؟ وہ عورت مرتے مرتے بھی آپ کے لیے دعا مانگتی گئی، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کس قدر آپ سے محبت کرتی تھیں، اور آپ نے اپنی محبت کو کسی اور کے سپرد کر دیا۔
یہ بھی نہیں سوچا کہ اس انسان کے سامنے حقیقت ہے، وہ انسان منشا چودھری کو کتنی تکلیف دے گا، مگر آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ بتائیں، نازیہ چودھری کو کیوں مارا تھا میں نے؟ ہر وقت وہ میری ماں کو اس بات کے تانے دیا کرتی تھی جو انہوں نے کیے بھی نہیں تھے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہوتی؟ نازیہ چودھری نے بھی محبت کی شادی کی تھی نا؟ تو میری ماں نے اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا، تو پھر ان کو سزا کیوں دی گئی؟ ان کو کیوں ہر وقت تانے دیے گئے؟ اور میں نے حفصہ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ حفصہ میرے شازیوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، فائق ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے ہر اس انسان کو ختم کر دیا جس نے مجھ سے میرے شازم کو دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب بس، ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے، اب کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں جو چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا، اس لیے جو کرنا ہے کر لو۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے گھبرا رہی تھی اب سب پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر کھڑی تھی۔ شازم چودھری کے الفاظ اس کے کانوں میں گئے تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا کہ یہ شادی ہو گئی ہے؟ وہ زحال کو دیکھ کر طنزیہ نظروں سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی سب کے سامنے نکاح ہوا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ او اچھا، تم اس نکاح کی بات کر رہی ہو۔ او سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا، یہ نکاح اصلی نہیں ہے، بلکہ جو قاضی ہم نے بلایا تھا وہ بھی ایک اداکار ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم ہی منصوبے بنا سکتی ہو، ہم نہیں بنا سکتے؟ وہ اس کو دیکھ کر کہکا مار کر بتا رہا تھا۔ زحال نے جب نکاح نامہ اٹھایا اور اس کو دیکھا تو وہ پہچان گئی تھی کہ اصلی نہیں ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، یہ جھوٹ ہے۔ وہ نکاح نامے کو بے یقینی سے دیکھ کر شازم کو کہہ رہی تھی۔ تمہاری حقیقت ہم بہت پہلے سے ہمیں پتہ تھی، مگر ہم صرف صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم جب آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی نا، پہلے تمہیں زمین پہ پٹکنا تھا، پھر تمہیں حقیقت بتانی تھی، اور دیکھو ہم نے کر دکھایا۔ شازم پیچھے سب پر نظریں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جو سب لوگ حیران تھے اب سب لوگوں کی حیرانی خوشی میں بدل گئی تھی۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور شیشے کا گلاس جو ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا وہ ایک جھٹکے سے توڑ کر وہ کانچ اٹھا چکی تھی۔ وہ جلدی سے وہ کانچ اٹھا کر اس نے انوشا کے گلے پہ رکھ دیا تھا۔ تم نے کیا ہے نا یہ، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی میں سب کو۔ میں ہار نہیں سکتی، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہار سکتی میں۔ وہ اس وقت کوئی پاگل عورت معلوم ہو رہی تھی۔ شازیب جلدی سے آگے بڑھنے لگا جب اس نے سب کو روک دیا۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ اس کو بھی مار دوں گی، تمہیں سب کو مار دوں گی میں۔ وہ چلاتے ہوئے سب کو دور کر رہی تھی۔ شازم نے سب کو دور رہنے کا کہا تھا کیونکہ اس وقت کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا دے۔ سب لوگ غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر اسے خروج بھی آئی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں۔ شازیب غصے سے گرایا تھا۔ واہ، بڑی محبت ہے نا اس سے، ایسی محبت کے لیے میں بھی ترس رہی ہوں، مجھے کبھی نہیں ملی، مجھے تم لوگوں نے ایسا بنایا ہے، میں اسی دن اور اب میں ایسی بن گئی ہوں تو برداشت کرو۔ وہ غصے سے سب کو کہہ رہی تھی اور انوشا کو پیچھے کی طرف لے جا رہی تھی۔ سب لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مار دوں گی میں اسے، ہٹو پیچھے۔ وہ غصے سے سب کو دیکھ کر کہہ رہی تھی جب یکدم اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی کسی نے اس کے بال کھینچ کر اس کے ہاتھ سے کانچ اٹھا لیا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے ہاتھ سے کانچ زمین پر گر چکا تھا۔ انوشا جلدی سے خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے شازیب کی طرف بھاگی تھی۔ زحال نے غصے سے جب پیچھے دیکھا تو پیچھے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی، بلکہ وہ ایک نہیں دو وجود تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ پر سٹل ہو گئے تھے۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، وہ حیرانی کی کیفیت میں کہہ رہی تھی جب اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید ہوا تھا۔ وہ جا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، مرتے ہوئے لوگ زندہ ہو گئے تھے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اس حویلی میں وہ تماشا ویسے ہی لگا ہوا تھا جب ایک تھپڑ سے زحال زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس نے جب غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر دو وجود کھڑے ہوئے تھے، اور اگلے ہی پل ایک وجود آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ دوبارہ اس کے کان پہ رسید کیا۔
تم نے کیا یہ سب، مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے اور تم نے اپنے گھر میں ہی لقب لگائی۔ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، تم ہی تھی نا جس نے میرے باپ کو بھی مارا تھا، اور تم نے میری ماں کو بھی مار ڈالا۔ میرے پورے گھر کو تم نے برباد کر دیا، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ حفصہ غصے سے زحال کو تھپڑ مارے جا رہی تھی جب اگلے ہی پل ذیشان آگے بڑھا اور حفصہ کو سنبھالنے لگا، اور پھر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس آفیسرز کو زحال کو لے جانے کے لیے کہنے لگا۔ زحال کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ جو پہلے حیرانی میں مبتلا تھی اور اب اس کی حیرانی خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اوہ، تم زندہ تھی اور تم اس کے ساتھ تھی، لیکن کوئی بات نہیں، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ شاذم چودھری، جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا تھا، وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ اور سب کو اس وقت آیت کا خیال آیا تھا۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر آیت کہیں بھی نہیں تھی، اور شاذم کو خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ عالیان بے یقینی سے وہاں پر کھڑا ہوا تھا، مگر نہ وہاں پر آیت تھی اور نہ ہی معاویہ۔ بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر، اس لڑکی کو بچانے کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا، وہ لڑکی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ معاویہ شاہ اس لڑکی کو لے جا چکا ہے، اور تم اچھے سے جانتے ہو معاویہ شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے تم نہیں ملے تو کیا ہوا، تمہیں آیت بھی نہیں ملے گی۔ وہ ہنستے ہوئے ایک پاگل عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اور تم نے جو مجھے تھپڑ مارا ہے نا، بہت جلد اس کا بدلہ لوں گی میں۔ حفصہ پر ایک قہر بھری نظر ڈال کر وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے سے اسے دفع کر دو، ورنہ میں کچھ غلط کر دوں گی۔ حفصہ ذیشان کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ ذیشان نے اس کو لے جانے کا کہا تو وہ بھی ہنستے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ سچ میں پاگل ہو چکی تھی، اس کے چہرے پہ شرمندگی دور دور تک نہیں تھی، بلکہ سب لوگ حیران تھے۔ رابعہ بیگم آگے بڑھی اور حفصہ کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ حفصہ بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ انوشا پریشانی سے حفصہ کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرب بھی اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے گلے لگ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کا بتایا تو ذیشان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو بھی اس کی ماں کی ڈیتھ کی کچھ دن بعد ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، اور پھر میرب کا گھر سے غائب ہو جانا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر کچھ عرصے بعد اسے حقیقت کا پتہ چلا تھا، اور اسے یہ چیز پتہ چل گئی تھی کہ میرب خانزادہ حویلی میں رہ رہی تھی۔ آیت اور منان دونوں ہی خانزادہ ایوب کے بھانجا اور بھانجی تھے، اور پھر اس کو تسلی تھی کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ خود سے زیادہ اس کا خیال رکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ذیشان ایک سیکریٹ ایجنٹ تھا جس نے اپنی شناخت لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو اپنے بارے میں بتائے، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر میں بھی یہ بات سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کے مطابق وہ ایک معمولی سا انسان تھا، مگر وہ کافی خطرناک مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال چکا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اسے آیت کے غنی ہونے کا پتہ چلا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، وہ اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ آیت کو بچا سکے، مگر اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ تماشائی بنا رہا، مگر اس نے نظر پوری رکھی ہوئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ حویلی میں شاذم چودھری کی شادی ہے تو ایک پل کے لیے حیران ہو گیا، مگر اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو حویلی پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ کر دوسری گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا، کیونکہ جس گاڑی میں حفصہ اور زحال پارلر جا رہی تھیں انہی کے ہی پیچھے ایک کالی گاڑی لگ گئی تھی۔ ذیشان کو کچھ شک ہو رہا تھا، اور اس کا کام بھی ایسا تھا، لوگوں پہ شک کرنا۔ اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، اور پھر وہ اس گاڑی کا پیچھا کر کے پارلر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں پہ انتظار کرتا رہا، مگر سب کچھ نارمل تھا، اور پھر اچانک سے پارلر سے ایک لڑکی دلہن کے لباس میں باہر نکلی۔ ابھی وہ کچھ کرتی کہ جب کچھ نقاب پوشوں نے اس کالی گاڑی کو جو پارلر کے بالکل سامنے کھڑی تھی اس میں اسے کھینچ لیا تھا، اور وہ گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر ذیشان نے اپنی گاڑی رفتار تیز کر لی، اور پھر آگے اپنے آدمیوں کو بھی اطلاع دینے لگا۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، ذیشان نے جلدی سے اپنی گاڑی آگے کی اور اس کی گاڑی کو پار کر کے آگے نکال کر اپنی گاڑی کھڑی کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی روکی تھی، مگر ابھی ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ذیشان کے لوگوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا تھا۔ ذیشان جلدی سے باہر نکلا اور آدمیوں کو مکے مارنے لگا۔ تب ایک آدمی نے منہ کھولا تھا، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے اس لڑکی کو اغوا کرنے کا اور اس لڑکی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے دیا ہے یہ تو نہیں پتہ، مگر وہ لڑکی ہے۔ ذیشان سمجھ گیا تھا کہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے،
مگر اس نے بہت دماغ کے ساتھ کام لیا تھا اور اس آدمی کے فون سے اس نمبر پہ اطلاع دینے لگا جس نمبر پہ اغوا کار اس آدمی سے رابطے میں تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی میسج موصول ہوا وہ مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی ہار پہلے ہی لکھ دے چکی تھی۔ ذیشان جلدی سے آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ حفصہ لال کلر کے جوڑے میں سیٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ حفصہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اب اس کا رخ اپنے گھر لے جانے کا تھا۔ اس کا ارادہ اسے اپنے گھر لے جانے کا تھا کیونکہ اس لڑکی کو خطرہ تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے حفصہ کو ایک دو بار گاؤں میں بھی دیکھا تھا مگر وہ زیادہ چودھریوں کے لوگوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے وہ یاد نہیں تھی۔ حفصہ کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک نرم گرم بستر پر پا کر پہلے تو وہ پریشان ہوئی اور پھر غصے سے باہر نکلنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اسے ذیشان نے اغوا کیا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ذیشان اپنی بندوق صاف کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی حفصہ کی نظر بندوق پہ پڑی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ جو سوچ کر بیٹھی تھی کہ کتنا بے وقوف اغوا کار ہے، اس نے تو میرے ہاتھ بھی نہیں باندھے، میں تو یہاں سے بھاگ بھی سکتی ہوں۔ مگر جیسے ہی باہر جا کر اس نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بے وقوف نہیں بلکہ حد سے زیادہ چالاک ہے۔ آپ اٹھ گئی ہیں؟ ذیشان کی نظر جیسے ہی حفصہ پر پڑی وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ کیا اغوا کار اتنی عزت دیتے ہیں؟ لیکن ڈراموں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ کہیں اس کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ ناولس میں تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ اغوا کار کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے خیالوں میں اپنے محل تعمیر کر رہی تھی جب ذیشان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کو اغوا کر لیا گیا تھا مگر ہم لوگوں نے وقت آنے پر آپ کو بچا لیا۔ آپ بے فکر رہیں، یہاں پر آپ محفوظ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اسی طریقے سے اس کے سامنے کھڑا اسے صفائیاں دے رہا تھا اور حفصہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ اغوا کار ہوتا تو اتنے اچھے سے بات نہیں کرتا، یہ ضرور کوئی اور ہے۔ ویسے آپ ہیں کون؟ اور میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تجسس بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ذیشان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک لمبی سانس خارج کر کے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتاتا گیا۔ حفصہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی تھیں۔ یعنی یہ سب کچھ زحال نے کروایا ہے، وہ اچانک سے کسی خواب کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ ذیشان حیران ہوا، کون زحال؟ کیونکہ وہ نام کسی کا بھی نہیں جانتا تھا۔ حفصہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور پھر اسے اپنے پارلر کے اندر کا واقعہ بتانے لگی کہ جب وہ وہاں پر بیٹھ کر خود کو دیکھ رہی تھی تو اچانک سے زحال نے کہا کہ باہر گاڑی اسے لینے کے لیے آ گئی ہے، اس کے میک اپ کو بھی ٹائم ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد خود آ جائے گی، تم چلی جاؤ۔ اور جیسے میں باہر نکلی وہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اسی نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے۔ حفصہ کو پورا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے اور پھر ذیشان نے پتہ لگانا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ پتہ لگاتا جا رہا تھا وہ حیران ہوتا جا رہا تھا۔ حفصہ کو اپنی ماں کی ڈیتھ کا پتہ چلا تو اندر سے گویا پوری ہی ٹوٹ گئی تھی۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس کی ماں نے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ وہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی مگر ذیشان نے اسے روک دیا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ذیشان یہ ثابت کر چکا تھا کہ حفصہ مر چکی ہے اور اچانک سے وہ سامنے آ جاتی تو بنا بنایا پلان خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اور پھر حفصہ کو ذیشان کی عادت ہونے لگی، اس نے بغیر کسی مفاد کے اس لڑکی کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ وہ ابھی تک اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ خاص جذبات رکھنے لگی ہے۔ اور پھر ایک دن جب حفصہ نے اس سے پوچھا کیا آپ نے میرے بھائی کو نہیں مارا تو کس نے مارا، تو اس دن ذیشان نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کو زحال نہیں مروایا تھا اور ہمارے آدمی ہر وقت اس پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حفصہ کے جسم میں تو گویا حرکت کرنے سے ہی قاصر ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو پورے حویلی والے معصوم سمجھ کے بیٹھے تھے، سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اگر خاندان میں سب سے سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہے تو وہ زحال ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا سب کچھ کر سکتی ہے اور پھر بھی وہ کتنی ڈنکے کی چوٹ پہ حویلی میں رہ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ذیشان کو اپنی ماں کی ڈیتھ کا پتہ چلا۔ وہ پورا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی ماں جیسی بھی تھی مگر اس کے لیے بہت اچھی تھی۔ اپنی بہن کی گمشدگی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا اور اس وقت حفصہ نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، ہاں وہ سچ میں بدل گئی تھی۔ سچی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اس کو طاقت کا نشہ تھا، جب وہ اترا تو محبت کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ ذیشان نے اس کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب اس کی جان کو خطرہ تھا اور حفصہ نے ذیشان کا
ساتھ دیا تھا جب وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ذیشان کوئی معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، وہ بلا شبہ دکھنے میں بہت حسین اور ایک پرکش مرد تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ وہ لوگوں کی نظر میں ایک معمولی سا انسان تھا، مگر حقیقت میں وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک سیکریٹ ایجنٹ اور ایک اچھے خاصے پوسٹ پر رہنے والا آدمی تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر حفصہ کو اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے ذیشان کا ساتھ چاہیے تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے جذبات ذیشان کے سامنے ظاہر کر کے رہے گی۔ اس نے جب ذیشان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ حیران ہوا، اور پھر کچھ سوچتے وہ مان گیا، کیونکہ یہ لڑکی جو پہلی نظر میں ہی اسے بہت اکڑو اور غرور والی لگ رہی تھی، حقیقت میں وہ دل کی بہت صاف تھی۔ ہاں، اس کی آنکھوں پہ دولت کی پٹی تھی جو اتر گئی تھی، تو وہ بالکل ایک الگ انسان ہی بن گئی تھی۔ اور پھر ذیشان نے حفصہ سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی میں اس کی بہن اور اس کے وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی میں اس کی بہن اور اس کے گھر والے شامل ہو، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ ان دونوں کے دن بہت اچھے گزرتے گئے جب ایک اور خبر ان کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی، چودھری سیف اللہ کی موت۔ سب لوگ حیران تھے، اچانک سے کیسے موت ہو گئی، مگر سب لوگوں کو یقین تھا کہ وہ موت فطری ہے۔ حفصہ اور ذیشان اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ حفصہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حقیقت کا پتہ لگا کے رہے گی، اور پھر وہ چودھریوں کی حویلی میں ایک ملازمہ بن کے گئی تھی۔ یہ بات تب کی ہے جب چودھریوں کی حویلی میں اس ملازمہ کا قتل کر دیا گیا تھا جو زوحال کی حقیقت جانتی تھی۔ حفصہ جلدی سے بس حقیقت کا پتہ لگا کے واپس آنا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ حفصہ نے جب اپنے قدم اتنے عرصے بعد حویلی میں ڈالے تھے تو اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانا شروع ہو گئی تھیں۔ اسے وہ گھر ایک ویران محل لگ رہا تھا۔ جس گھر میں ہنسی اور مسکراہٹ کی آوازیں آتی تھیں، آج وہ گھر ایک ویران محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مگر حفصہ کو اپنی منصوبے میں کامیابی حاصل کرنی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل کالا کر لیا تھا جس سے اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے۔ اس ملازمہ کی بیٹی جو اپنی ماں کی موت کے بعد بالکل ہی گھبرا گئی تھی، حفصہ نے اس کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ اس ملازمہ کی بیٹی کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ جب حفصہ اس کے قریب گئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ لڑکی پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس کا چہرہ اندھیرے میں بہت زیادہ کالا لگ رہا تھا، مگر حفصہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، تمہاری ماں کو مار دیا گیا، اور جس نے تمہاری ماں کو مارا ہے وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم حقیقت جانتی ہو اور جو تم بتا نہیں رہی ہو۔ اگر تم نے حقیقت نہیں بتائی تو ایک ایک کر کے سب لوگ مارے جائیں گے۔ جو حقیقت ہے وہ بتا دو۔ حفصہ اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کی قاتل سر عام دنیا میں گھومتی رہے؟ تمہاری ماں جس نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی اس حویلی والوں کی خدمت کرنے میں گزار دی، آج جب وہ مر گئی ہے تو تم کیا انہیں انصاف نہیں دلانا چاہو گی؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم حقیقت بتا دو۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو جس نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی تو وہ لڑکی ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مجھے حقیقت بتا دو۔ اور پھر وہ لڑکی ایک ایک کر کے سب کچھ بتاتی گئی۔ حفصہ نے موبائل میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا اور اس لڑکی کو اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ ریکارڈنگ اس نے ذیشان کو بھیجی تھی تو وہ سن کر بھی حیران ہو گیا تھا، اور اس رات حفصہ اس حویلی سے نکل آئی تھی۔ اب اس کے پاس زوحال کے خلاف ثبوت تھا، مگر جو گھٹیا الزام اس نے شاذم پہ لگایا تھا اس الزام کو بھی ختم کرنا تھا۔ اور ایک بار پھر حفصہ نے اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہوئے اس حویلی میں دوبارہ قدم رکھے تھے۔ زوحال جو ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، حفصہ سب سے چھپ کے اس کے کمرے میں گئی اور وہاں پر اس نے کیمرہ لگا دیا جو 24 گھنٹے اس کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ زوحال اپنے کمرے میں آ کر ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیتی اور کبھی کبھی تو غصے میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر دیتی۔ ان کے پاس ثبوت کافی تھے، اور پھر انوشے زوحال کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی تھیں وہ باتیں بھی ان کے پاس ریکارڈ تھیں، اور ذیشان نے ایک انون نمبر سے وہ ساری ریکارڈنگ شاذم کو بھیج دی تھی۔ شاذم کو جب وہ ریکارڈنگ ملی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور پھر اس نمبر پہ میسج کر کے پوچھنے لگا آخر ہے کون جس نے یہ ریکارڈنگ اسے بھیجی ہے۔ ذیشان نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ یہ سمجھ لو اس کے انجام کا وقت بہت قریب ہے۔ اس کے پاس پورے ثبوت موجود تھے، مگر ایک حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں آیت کو دیکھا تھا۔
حفصہ پہلی نظر میں ہی آیت کو پہچان گئی تھی۔ ذیشان تو پہلے ہی اسے پہچان کر حیران بیٹھا تھا، مگر وہ معاویہ شاہ کے ساتھ تھی، وہی معاویہ شاہ جس کا کیس ذیشان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ معاویہ شاہ وہ انسان تھا جو کوئی بھی جرم کرنے کے بعد کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا، اور سب لوگ کافی عرصے سے اس کے پیچھے تھے، مگر وہ بے قصور ثابت ہو جاتا تھا۔ مگر آیت کا اس کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ آخر آیت خطرناک انسان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور پھر ان دونوں کا اگلا مشن تھا ان دونوں کے بارے میں پتہ لگانے کا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ ذیشان نے سوچا نہیں تھا کہ حفصہ اتنی ذہین ہوگی۔ بلا شبہ وہ دکھنے میں بہت حسین تھی، جس سے زیادہ اس کا دماغ تیز تھا۔ جب وہ لوگوں نے یہ پتہ لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اور اس یادداشت جانے کا فائدہ معاویہ شاہ نے اٹھایا تھا۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اور وہ دن آیت کی زندگی بھی بدل چکا تھا۔ جب آیت مال میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی تو اچانک سے وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، سب لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ آیت کو کافی عرصے سے یہ چیزیں محسوس ہو رہی تھیں کہ جو زندگی وہ جی رہی ہے وہ پہلے زندگی سے ناواقف تھی، مگر وہ ہمیشہ خود کا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹلا دیتی۔ اس بھگدڑ کا فائدہ حفصہ اور ذیشان نے اٹھایا تھا۔ وہ لوگ آیت کو زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر گھر چلے گئے تھے۔ آیت جو گھبرائی ہوئی تھی وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو حفصہ نے اس کو نرمی سے سمجھایا، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جھوٹ، تم لوگ کون ہو اور تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ شاہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور کون شاذم چودھری؟ میں کسی شاذم کو نہیں جانتی۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کہنے لگی جب ذیشان نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ اس کو سنائی جس میں منان کی آواز تھی۔ وہ آیت کو بہت پیار سے پکار رہا تھا۔ یہ منان کی پرانی ریکارڈنگ تھی، مگر آیت اس آواز کو بھول کے بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ ذیشان اور حفصہ نے اسے معاویہ کی حقیقت بتا دی تھی، اور اسے اس انسان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر جا کر سیدھا اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر حفصہ اور ذیشان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی اسے صبر سے کام لینا ہے۔ آیت کو اس شخص سے گھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے مجبوری میں اسے برداشت کرنا تھا۔ اور پھر وہ ذیشان اور حفصہ کے رابطے میں تھی۔ ان لوگوں نے اسے وہیں مال میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ یکدم اپنا رویہ بدل دیتی تو معاویہ کو شک ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی معمولی انسان تو تھا نہیں۔ وہ ہر چیز کو بہت باریکی سے محسوس کرتا تھا، اس لیے اسے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے اسے شک ہو جائے۔ وہ نارمل بن کر اس کے ساتھ رہتی رہی۔ اور پھر پارٹی میں شاذم چودھری کو دیکھ کر وہ خود کو بہت مشکل سے قابو کر کے بیٹھی تھی۔ شاذم کا چلے جانا اس نے محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو آیت اچھی طریقے سے دیکھ سکتی تھی، مگر وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاذم نے شادی نہیں کی تھی۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ کاش وہ تھوڑی دیر اور رک جاتی تو آج یہ سب کچھ صحیح ہوتا۔ اور پھر کچھ دن بعد جب آیت اور معاویہ کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تو پھر خانزادہ والوں کا ان کے گھر آنا اسے حیرانی میں مبتلا کر چکا تھا۔ منان کو اور میرب کو دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہیں کر پا رہی تھی، مگر ذیشان نے اور حفصہ نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ اسے خود پر قابو کرنا ہوگا، اسے خود کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ابھی جذبات میں آ کر اتنے لوگوں کی محنت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس دن اسے پتہ چلا تھا کہ جس ماموں کی بات اس کی ماں کیا کرتی تھی وہ خانزادہ ایوب تھے، اور وہ اپنے خاندان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب کھانے کے میز پر شاذم کی شادی کی بات ہو رہی تھی تو ایک پل کے لیے آیت کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ جب معاویہ نے شاذم سے کہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی نے فون کیا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی، مگر وہ کمال مہارت سے اپنے تاثرات چھپا کر نارمل ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر ذیشان کے کہنے پر اس نے معاویہ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اسے گاؤں کی شادیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اور پھر اس کے پلان کے مطابق وہ لوگ خانزادہ حویلی میں پہنچ گئے تھے، مگر چودھریوں کی حویلی جانا ان کا پلان نہیں تھا، یہ شاذم چودھری کا پلان تھا۔ سب باتوں کا مطلب یہی تھا کہ آیت کی یادداشت بہت پہلے ہی واپس آ چکی تھی، مگر وہ اداکاری کر رہی تھی۔ اسے حقیقت کو سامنے لانا تھا۔ حفصہ کو اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ بس ایک لڑکی نے اس کا پورا خاندان برباد کر دیا تھا، اور آیت کو بس اپنے خاندان واپس چاہیے تھا۔ یعنی سب لوگ اپنا اپنا گیم کھیل رہے تھے، ایک طرف ذیشان اور حفصہ تھے تو دوسری طرف شاذم چودھری اور خانزادہ خاندان۔ کھیل چلتا جا رہا تھا، اور ان سب کا مقصد صرف زحال کی حقیقت سامنے لانا تھا۔ معاویہ شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا،
اور سب لوگوں کو دوبارہ ایک ہونا تھا۔ حفصہ حقیقت سب کو بتا چکی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ شاذم چودھری کو آج پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساری ویڈیوز ذیشان نے بھیجی تھیں، مگر وہ لوگ ابھی اسی طریقے سے وہاں پہ موجود تھے جب ذیشان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جب کان سے لگایا تو سامنے جو خبر سنائی گئی وہ سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنا موبائل زمین پر مارنے ہی والا تھا جب حفصہ نے اسے نارمل رہنے کا کہا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ نوح، اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ آیت کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ اس نے معاویہ کو سب کچھ بتا دیا، اس لیے معاویہ اسے اغوا کر چکا ہے، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اسے دوسرے ملک لے کے جا رہا ہے، مگر کہاں لے کے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ میں نے سب کو اطلاع دے دی ہے، سب لوگ اس کی گاڑی پر نظر رکھیں گے۔ وہ پریشانی سے سب کو بتا رہا تھا جب اگلے ہی پل شاویز بول اٹھا، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ شاویز نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں کو الگ الگ راستوں پہ جانا چاہیے۔ اور اگلے ہی پل شاویز خانزادہ اپنی گاڑی نکال کر آیت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ بھی اپنی گاڑی رفتار کے ساتھ دوڑاتا جا رہا تھا۔ منان، آہل دونوں ساتھ آیت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، اور اس وقت کوئی شاذم کے دل سے پوچھتا، اس کا ہاتھ اس کے دل پہ تھا۔ وہ صرف آیت کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آیت کو کھو دے گا، یعنی وہ اسی کی ہی آیت تھی، اور اب اس کا یوں جانا اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ معاویہ کا گلا دبا دے۔ اگر آیت کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ تو پکا تھا کہ شاذم نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے فون پر کانٹیکٹ میں تھے، سب لوگ اپنے طور پر پتہ لگا رہے تھے، مگر آیت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری طرف، چھوڑو مجھے نفرت ہے تم سے، تم جیسے گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ معاویہ اسے ایک ویران گھر میں لایا تھا۔ اس گھر کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ نوح کو بھی نہیں پتہ تھا۔ معاویہ کو جیسے ہی اس کا میسج موصول ہوا تھا، اس نے اگلے ہی پل آیت کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس وقت سب لوگ زحال کی حقیقت جاننے میں لگے ہوئے تھے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے وہاں سے نکال چکا تھا، مگر گاڑی میں آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے اس نے اسے سنبھال کر اس جگہ پہ لایا تھا، مگر پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اس کو برا بھلا کہے جا رہی تھی، اور کوئی معاویہ کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ جس لڑکی کے منہ سے وہ محبت کی باتیں سننے کا عادی تھا، آج اس کے منہ سے وہ نفرت بھرے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، بس چند الفاظ نے معاویہ کو اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے تو ویسے بھی لڑکیوں کو خریدنا اور بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخر تم مافیا کے ڈان ہو، تم تو ہر رات الگ الگ لڑکی کو اپنی بستر کی زینت بنا سکتے ہو، تو پھر میں ہی کیوں؟ تم نے میری یادداشت جانے کا فائدہ اٹھایا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے۔ تم لوگ جسم کے بھوکے ہوتے ہو۔ وہ غصے سے اپنی زبان کا زہر اس کے اندر انڈیل رہی تھی جب اگلے ہی پل معاویہ شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اس کی پاک محبت کو گالی دے رہی تھی۔ یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، مگر وہ اس دل کا کیا کرتا؟ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اس سے اور نفرت کرے گی۔ ہاں، وہ ایک غلط انسان ہے، مگر اس کے لیے وہ غلط انسان نہیں تھا، وہ ہزار گنا برا انسان تھا، مگر اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو آیت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اسے حلال طریقے سے اپنا بنانا چاہا۔ جتنے عرصے وہ اس کے ساتھ رہتی رہی، اس نے آیت کو کبھی بھی کوئی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آیت سے یہی کہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، اور وہ اسے کیسے ایک ہوس پرست انسان کہہ رہی تھی۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، اور وہ اسے کیسے ایک ہوس پرست انسان کہہ رہی تھی۔ اس نے ہر برا کام کیا تھا، مگر اس نے کبھی بھی لڑکیوں کو اسمگل کرنا یا پھر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تھا جو لڑکیوں کو فروخت کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ہاں، یہی حقیقت تھی۔ معاویہ شاہ جرم کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بہن کو سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھ چکا تھا جب اس کی بہن کو اس کے سامنے فروخت کیا جا رہا تھا۔ اس نے یہ راز ہمیشہ اپنے دل میں دفن کر کے رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے، مگر آج آیت کے ان الفاظوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس کی بہن روتی رہی، پیروں میں گڑ گڑاتی رہی، سب کو کہتی رہی، مگر ان لوگوں نے رحم نہیں کیا تھا، اسے فروخت کر دیا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی لاش ایک کچرے سے ملی تھی۔ لاش کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کتنے درندوں نے نوچا ہوگا،
اور اس دن کے بعد اس کے اندر ایک الگ ہی انسان پیدا ہو گیا تھا۔ آیت وہ تیسری عورت تھی جو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس کی ماں اور بہن کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، اور نہ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی عورت کو شامل کرے گا، مگر اس لڑکی نے اسے بدل دیا تھا۔ آج پہلی بار معاویہ کو لگ رہا تھا کہ وہ بدل سکتا ہے۔ وہ اچھے سے ایک چیز جانتا تھا، جس دلدل میں اس نے قدم رکھ دیا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ دنیا ایسی ہے، یہاں انسان اپنی مرضی سے آتا ہے مگر نکلتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اسے موت نکالتی ہے۔ مگر اس نے آیت کے ساتھ اپنی زندگی کا سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آیت کے لیے سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ہاں، معاویہ شاہ جو لوگوں کے لیے دہشت کا دوسرا نام تھا، وہ اس دنیا کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہا تھا۔ مگر کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ جس لڑکی سے وہ اس حد تک محبت کرتا تھا، آج وہ لڑکی اسے ایک گھٹیا انسان اور ایک جسم پر مرنے والا انسان کہہ رہی تھی۔ معاویہ وہاں پہ نہیں کھڑا رہ سکا، بلکہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ یہاں پر اور موجود رہا تو اس کے اندر جو تھوڑی سی جان بچی ہے وہ بھی آیت کے الفاظ نہ نکال دیں۔ وہ لمبے قدم بھرتے ہوئے کمرے سے نکل چکا تھا۔ آیت روتے ہوئے سسکتی رہ گئی۔ وہ سب کو پکار رہی تھی، وہ شازم کو پکار رہی تھی، وہ منان کو پکار رہی تھی، وہ سب کو پکار رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے موت ہی معاویہ شاہ کی قید سے نکال سکتی ہے۔ جس جگہ پر وہ موجود تھی وہاں کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یا تو اس کا جنازہ یہاں سے نکلے گا یا وہ صحیح سلامت نکلے گی، مگر امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آیت اس بات سے انجان تھی کہ اسے بچانے کے لیے خانزادہ حویلی کے تینوں لڑکے اور چودھریوں کے دونوں لڑکے نکل چکے تھے۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ذیشان اپنے طور پہ سارے لوگوں سے کانٹیکٹ کر چکا تھا۔ ہر طرف ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ ذیشان کو اتنے عرصے بعد معاویہ شاہ کو پکڑنے کا ایک موقع ملا تھا، کیونکہ معاویہ کے خلاف بھی اس کے پاس پختہ ثبوت تھے، اور سونے پہ سہاگا اس کے پاس انکاؤنٹرز کے آرڈر بھی آ چکے تھے۔ اب یا تو معاویہ شاہ کو زندہ پکڑنا تھا یا پھر مار کر، مگر معاویہ شاہ کا مرنا پکا تھا، یہ بات سب لوگ جانتے تھے۔